وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی. یہ وہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے خاص طور سے ایمان والوں سے اس آیت میں خطاب کر کے اس چیز کی ممانعت فرمائی، اس چیز سے روکا جو عام طور پر جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جس کو جرم نہیں کہا جاتا، جس کے کرنے پر لوگ اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دھوکہ دینا، کسی کو دھوکے میں ڈالنا آج کے اس ماحول میں ایک آرٹ بن چکا ہے. جو جس طرح آدمی کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اس کو بڑا سمجھدار دنیا کہتی ہے اور بڑا عقل مند اسے دنیا کہتی ہے، حالانکہ یہ جرم ہے، یہ گناہ. حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غش منا فلیس منا. جو آدمی ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام میں سے نہیں ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد نبوی کے صحن میں اناج غلہ رکھا ہوا تھا، گیہوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ فروخت کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈھیر کے قریب آئے. آ کر آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو غلے میں تری محسوس ہوئی، یعنی اس میں بھیگاپن آپ کو محسوس ہوا، اور اوپر سوکھا مال اوپر رکھا گیا ہے اور بھیگا ہوا مال اس سوکھے مال کے نیچے رکھا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: یہ تو دھوکہ ہے، آپ کو تو سوکھا مال الگ رکھا جانا چاہیے اور
اور بھیگا ہوا مال الگ رکھا جانا چاہیے. آدمی اگر اوپر سے چند دانے دیکھ کر یہ سمجھ لے گا کہ پورا مال سوکھا ہی ہے، دھوکے میں آ جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے گا، اور جو مسلمان دھوکہ دیتا ہے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. نماز نہ پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. زکوٰۃ کے نہ دینے پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. صدقہ خیرات کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے پر نہیں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں. نماز پڑھنا آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے. میرے دوستو، آپس کے معاملات میں پورے اترنا اور معاملات میں صفائی رکھنا یہ بہت بڑے دل گردے کی بات. آدمی کا ایمان یہی ناپا جاتا ہے اور یہی ایمان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. نماز یہ حقوق اللہ میں سے ہے، تلاوت یہ حقوق اللہ میں سے ہے، عبادت کے جتنے ارکان ہیں یہ سب حقوق اللہ میں سے ہیں. اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں، چاہے تو اللہ پکڑ فرما سکتے ہیں. لیکن معاملات ایسے ہیں کہ یہ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جب تک بندے اس کو معاف نہ کریں اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ساتھ شریک تھے. ان کی خدمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو سواری سے اتارتے اور سواری پر آپ کو تشریف رکھواتے. یہ خدمت پر مامور تھے. تو اچانک آپ کو میدان سے تیر آیا اور اس سواری پر خدمت پر مامور صحابی کو لگا، جس سے وہ ڈھیر ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی شہید ہو گئے. کسی صحابی نے کہا یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہے اور سفر کے دوران تیر لگا اور شہادت نصیب ہوئی، یہ تو جنتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیسے یقین ہوا کہ یہ جنتی ہے؟ تم کس طرح ثبوت کے ساتھ اس طرح کی بات کہنے کا تمہیں کیا حق ملتا ہے؟ فرمایا اگرچہ کہ یہ شہید ہوا ہے لیکن ایک چیز بغیر اجازت کے اس نے لی تھی، اس کی گرفت میں یہ آج بھی مبتلا ہے، ابھی اس کی گرفت میں. تو بغیر اجازت کے کسی چیز کا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب عن نفسی او کما قال علیہ. کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اپنا سامنے والا بھائی خوش دلی سے اس کو اجازت نہ دے. خوش دلی سے اگر وہ اجازت دیتا ہے اور اگر بغیر اجازت کے بھی اس چیز کو استعمال کرتا ہے معلوم ہونے پر اس پر وہ یہ نہیں کہتا اس کو کچھ، تو ایسی صورت میں اس پر وہ خوش ہوتا ہے. تو فرمایا اس خوش دلی سے جب اگر کوئی مال دوسرے کا استعمال کرتا ہے بغیر اجازت کے تو جائز ہے. اگر خوش دلی سے نہیں دیا تو جائز نہیں. اس آیت شریفہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ.
الا ان یکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں آپس میں باہمی رضامندی جن کو حاصل ہے، ایسی صورت میں اس سے ہونے والا جو نفع ہے اس نفع کو تم حاصل کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، یہ چیز تمہارے لیے حق حلال ہوتی ہے، رزق حلال ہوتی ہے، ورنہ رزق حلال نہیں ہوتی۔ ہاں مال کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہمیں صاف طور پر معلوم ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، حرام مال۔ حرام مال کی دو قسمیں ہیں، رشوت کھانا ہمیں معلوم ہے یہ حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اور کسی کا غصب کیا ہوا مال لینا یہ حرام ہے، دھوکے سے دینا یہ بھی حرام، یہ ساری چیزیں۔ لیکن بعض وہ بھی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن پھر بھی حرام میں داخل ہے، اسی لیے فرمایا ملکیت متعین ہونا ضروری ہے۔ یہ باپ کا مال ہے، یہ بیٹے کا مال ہے، یہ شوہر کا مال، یہ بھائی کا مال، یہ بہن کا مال ہے، یہ فلاں پڑوسی فلاں کا مال ہے، یہ دوست کا مال، یہ سارے کے سارے مال متعین ہونا ضروری ہے۔ اب باپ کا مال بیٹا بغیر اجازت کے اگر مال متعین ہے تو دوستو خوش دلی کے بغیر اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ بیوی کا مال بھی خوش دلی کے بغیر استعمال کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کو بھی نہیں ہے، بیوی کو بھی نہیں، بیٹے کو بھی نہیں ہے، باپ کو بھی نہیں ہے، بھائی کو بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا، میں نے حدیث شریفہ جو پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی، اشارہ فرمایا، آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہو، لیکن جب معاملات کا مسئلہ آئے تو ایسی صورت میں اجنبی بن جاؤ، وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ۔ جب معاملات کا مسئلہ آئے تو یہاں باپ نہیں، بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں، یہاں اجنبی ہے۔ ہاں اس لیے کہ دلوں میں میل یہیں سے پیدا ہوتا ہے، جب دل میں میل آیا یہ میل جاتا نہیں میرے دوست۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں صاف طور سے کہ ہم نے تمہاری شادیاں کر دی، ہم نے تمہارے تمام اخراجات تمہارے سنبھال دی، اب جو بچا ہوا مال ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس طرح صاف طور پر کہہ دیا جاتا ہے اور اپنے بہنوں کو، بچیوں کو محروم کر دیا جاتا۔ اب ان بچیوں کے دلوں میں جو میل آتا اور اس میل کے ساتھ وہ جو زندگی گزارتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کو دعا نہیں دیتے میرے دوست، بد دعا دیتے ہیں، اور اس بد دعا کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے، اگرچہ کہ وہ مال جس مال کے ساتھ وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ جب تک بہن کا مال اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اس کا حق جب تک ادا نہیں کرتا۔ اب اس مال کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، اور تہجد ادا ہو رہی ہے، نفلیں ادا ہو رہی ہیں، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک مال پر ذرا بھی شبہ آ جائے عبادات پر مہر لگ جاتی ہے، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ جب مسئلہ صفائی کا ہو، تھوڑی عبادت کرو میرے دوستو، اللہ اس کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جتنے مریدین آتے تھے ان کو اوراد وظائف دیتے تھے، عبادت کے طریقے بتاتے تھے، ساری چیزیں دیتے تھے،
اور فرماتے تھے میں اس چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں کہ جب تم اپنے معاملات میں صحیح رہتے ہیں۔ اگر کسی مرید کے متعلق یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ معاملات کے اندر ڈاواڈول ہے تو ایسی صورت میں اس کی خلافت چھین لی جاتی، اس کی مریدیت سے اس کو ہٹا دیا جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہی پیش آیا۔ ایک صاحب حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، آپ نے اپنی خلافت سے بھی نواز دیا تھا۔ وہ بڑے تہجد گزار تھے، بڑے نوافل کے پابند تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کا نام تھا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہاں ان کا مقام تھا۔ وہ اپنے وطن سے اپنے بچے، ایک معصوم سے بچے کو لے کر حضرت کی خانقاہ میں لے گئے، اور حضرت کی خانقاہ میں لے جا کر حضرت جب تنہا تھے تو اس وقت میں بچے کو بھیجا کہ بیٹا جا کر حضرت سے ملاقات کرو، سلام کلام کرو۔ تو بچہ گیا، حضرت سے ملاقات کیا، سلام کلام کیا۔ تو حضرت نے پوچھا یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 13 سال کی عمر کا ہے حضرت۔ تم سفر سے آئے تو کس طرح آئے؟ تو ہم ٹرین کے سفر سے آئے۔ تو حضرت نے کہا اس بچے کی ٹکٹ تم نے لی تھی؟ ہاں حضرت میں نے لی تھی۔ ٹکٹ پوری لی تھی یا آدھی لی تھی؟ حضرت تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے ٹکٹ آدھی لی تھی۔ حضرت نے فرمایا ٹکٹ تو جب بچہ 13 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ پوری ٹکٹ لے، لیکن تم نے آدھی ٹکٹ لی، تو اس طرح آدھا ٹکٹ کا جو روپیہ ہے وہ غصب کا مال ہوا تمہارے پاس، دھوکے کا مال ہوا۔ پھر فرمایا حضرت میں نے اس لیے نہیں لی کہ بچہ اگرچہ کہ 13 سال کا ہے لیکن معلوم وہ آدھی عمر کا لگتا ہے، اس وجہ سے نہیں لیا، یہ تو اور بھی دھوکا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کیا کیا؟ تمہیں تصوف ابھی معلوم نہیں ہوا، تمہیں شریعت ابھی معلوم نہیں ہوا، تو اس طرح تم حکومت کو نقصان پہنچا کر سمجھ رہے ہو میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، پیسے بچا لیے۔ تو یہ بات جان کر آپ نے اس مرید کی خلافت چھینی۔ فرمایا اس کے بعد میں تمہارے وظیفوں سے میں خوش نہیں ہوتا، تمہاری عبادتوں سے خوش نہیں ہوتا، میں معاملات سے خوش ہوتا۔ ان میں اگر کسی قسم کی کوئی کمی آ گئی اس سے میں ناخوش ہوتا ہوں۔ ایسے دھوکے میرے دوستوں سب سے زیادہ دین کی چیزوں سے ہوتے ہیں۔ اگر میں کھول کر بولنا چاہوں تو ناراض ہو جائے۔ علماء ہیں تو ایسی صورت میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل علم کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، اس لیے ان کی آمد پر ہمیں مال تھوڑا کم لے کر دے، جس کی وجہ سے مولوی کی شکل کو دیکھتے ہی وہ اپنا کیا کر دیتا ہے، شٹر بند کر دیتا ہے، مولوی کو شکل کو دیکھ کر فوراً بھاگ جاتا ہے، مولوی کی شکل کو دیکھ کر وہ ریٹ ایسی معمولی چیز دیتا ہے جس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کا نظریہ یہ کسی چیز کو بھی دے دے تھوڑی سے اس لیے فرمایا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں لکھا اہل علم کو پیسہ دگنا دے کر مال خریدے تاکہ سامنے والے کے دل میں مولویت کے متعلق، اہل علم کے متعلق شبہات پیدا نہ ہو، وہ ڈاواڈول نہ ہو جائے۔
ہم لوگ خریدنے جاتے ہیں مسجد کا نام لے کر، مسجد کا مسئلہ ہے ذرا کم کر لو، فرمایا نہیں پورا دو۔ مدرسے کا مسئلہ ہے اس لیے تھوڑا یہ کر لو، نہیں میرے دوست، جیسے اوروں کو دیتے ہیں اس کو بھی دو، تاکہ مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر مسلمان کے دل میں کوئی خلش پیدا نہ ہو، اور کسی بیپار کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش نہ رہے۔ ہم کس طرح کا نام دے کر پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، مسجد کے مال میں زیادتی کی، مسجد کے مال میں اضافہ کیا، مدرسے کے مال میں اضافہ کیا، نہیں، ظلم کیا ہم نے، اور یہ ظلم کا مال ہمارے مسجد کے خزانے میں ہے، تو یہ حرام ہے میرے دوست۔ ان تمام چیزوں سے صفائی اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ کا نبی چاہتا ہے، اسی لیے جاننا ضروری ہے۔ کہاں کہاں مال کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ایک مرتبہ آپ تھانہ بھون سے کہیں دور جا رہے تھے، یا تھانہ بھون آپ کا وطن ہے وہاں آنا تھا، مظفر نگر سے آپ آ رہے تھے، آپ کا سامان بہت زیادہ تھا، حکومت کا قانون ہے سامان جو ریل کے سفر میں ہو یا بس کے سفر میں ہو یا ہوائی سفر میں ہو، اس کا پیمانہ متعین ہے، اتنے کلو کے وزن کا ہے، تو آپ بغیر کسی ٹکٹ کے، بغیر کسی کرائے کے اس کو ساتھ میں لے جا سکتے ہیں۔ اس وزن کی مقدار اگر بڑھ گئی تو اس وقت میں اس سامان پر کرایہ لگتا ہے، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے ہوائی سفر میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو۔ تو حضرت کو دیکھ کر مرید آپ کا معتقد آدمی آ کر بھاگتے بھاگتے، وہ ریل کا ملازم تھا، ٹی ٹی تھا، کہنے لگا کہ حضرت میں آج کے اس سفر کا ٹی ٹی ہوں، آپ کا مال آپ اندر رکھ لیجئے، میں اس پر کرایہ نہیں لگاتا۔ تو حضرت نے کہا آپ کا کہاں تک ہے سفر؟ تو میں مظفر نگر سے فلاں علاقے تک، میرٹھ تک میں آپ رہوں گا، تو اس کے بعد اس سامان کا کرایہ لگے گا نا؟ تو حضرت نے کہا کہ، اس نے کہا کہ ہاں، تو اور جو ٹی ٹی دوسرا آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا کہ حضرت کا سامان ہے، اس کا کرایہ مت لو۔ حضرت نے کہا اس کے بعد تو آپ کی منزل آ جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرا تو اس سے بھی آگے کا سفر ہے۔ تو حضرت تھانہ بھون تو آپ کا سفر ہے، اس سے آگے کا سفر کیا ہے؟ تو فرمایا میرا سفر آخرت کا ہے، وہاں کوئی گارڈ نہیں ہے، وہاں کوئی ٹی ٹی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کیا گواہی دوں؟ اللہ کے سامنے اس سامان کے متعلق اگر پوچھ ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ ہے دیانت داری، یہ ہے معاملات کی صفائی۔ مسلمان جب اس میں پابند تھے تو اللہ ان کو تربیوں پر رکھا تھا، اور مسلمان عزت کی زندگیاں گزار رہے تھے۔ مسلمان آپس میں ان چیزوں کو بھول گئے، معاملات پر توجہ نہیں ہے، ہر آیت درگسی، عام ہو یا کبیٹ، عام کو بھی ہم نے ایک ہی سمجھا، کبیٹ کو بھی ایک ہی سمجھا، جو بھی آ رہا ہے حلال طریقے سے بھی آئے الحمدللہ، حرام طریقے سے بھی آئے الحمدللہ۔ میرے دوستو، یہ ہمیں اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے معاملات میں جہاں تک ہو سکے حتی الامکان آدمی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امانت داری بہت ضروری ہے، دیانت داری بہت ضروری ہے۔ امانت میں خیانت، دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے، آخرت میں ہے ہی اس کی پکڑ۔ دنیا میں اس کی پکڑ یہ ہے کہ مال کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں،
اگرچہ کہ آدمی کے پاس تجارت کے کئی ذرائع ہیں، فلاں ذریعہ ہے، فلاں ذریعہ، فلاں ذریعہ ہے، پھر بھی آدمی اپنی تنگی کا رونا روتا ہے، پھر بھی آدمی اپنے مسائل سے پریشان ہے، حالانکہ وسائل بکھرے ہوئے، وسائل بھرے پڑے ہیں، پھر بھی تنگی، پھر بھی برکت نہیں ہے، اس کا رونا روتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کہیں خیانت کی ہے، کہیں ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کہیں ہمارے مال کے ساتھ کسی دوسرے کا مال لگا ہوا ہے، جس کی آہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جو ہمیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جو ہمارے برکتیں چھن رہی ہیں، جو ہماری دعائیں اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے تک ہمیں روک رہی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کوئی آدمی دھوکہ دیتا ہے جس کے ساتھ مال حرام لگا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کو بھی اگر پکڑ کر وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کعبہ کتنا مبارک چیز ہے، غلاف کو پکڑنا کتنا بڑا مقام ہے، پھر وہاں جا کر دعا مانگنے کی اسے نوبت پیش آنا یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس سب کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمازیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب ہمارے آپس کے معاملات صحیح ہوں، تلاوت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب کہ ہمارے آپس کے معاملات صحیح ہوں۔ بولنے والے تو بہت باتیں بولتے ہیں، لیکن جب مسئلہ معاملات کا آتا ہے تو وہاں زیرو ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو سن کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے دل پگھل جاتے ہیں، لیکن جب ان سے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہاں گھٹنے ٹیک جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناحق طریقے سے مال اگر کھائیں گے تو کیا نوبت آئے؟ قتل و قتال کی نوبت آئے، اور یہ چیز آدمی کو خود اپنے خودکشی پر آمدہ کرے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آدمی مال حاصل کر کے قتل کیوں کرے گا؟ اس کے ساتھ ایسے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور ایسی چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں جس میں زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار بن جاتا ہے، مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب وہ قدم ایسا اٹھاتا ہے کہ معاف فرمائے کہ اپنے آپ کو دنیا سے ختم کرنے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان الجھنوں سے تو یہی چیز ہے نجات کی، ان پریشانیوں سے یہی چیز ہے نجات کی، چنانچہ میں نہ رہا تو ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ لیکن وہاں جا کر اور بھی پکڑ میں آئے گا، اور بھی گرفت میں آئے گا، وہاں بھی مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے معاملات میں صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، میں نے اس سے بھی کہا ہے، سب سے زیادہ حقوق العباد کے متعلق بیان فرمایا۔ آپ کھول کر دیکھ لیں، ہر مسئلہ حقوق العباد کے متعلق ہے۔ طلاق کے مسائل ہیں، بچے کے مسائل ہیں، اور عدت کے مسائل ہیں، اور اسی طرح لین دین کے مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا۔ زکوٰۃ اگرچہ کہ حقوق اللہ میں سے ہے، لیکن جب اس کے مصارف کا مسئلہ آیا، کہاں کن کن کو دینا ہے، کن کن پر خرچ کرنا ہے، یہ نبی کے ذریعے سے نہیں بتایا گیا، بلکہ اللہ نے خود بتایا کہ مال زکوٰۃ کا فلاں اس کے مستحق ہیں، فلاں اس کے مستحق ہیں، فلاں اس کے مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے خود بتایا۔ کیوں؟ اس کا تعلق حقوق العباد سے، کیونکہ مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
پر بھی آنے والی انسانیت نہیں بخشتی. میرے رب کو یہ چیز معلوم تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی. تو تقسیم ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور ان لوگوں کو جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جن کے دل کی دلجوئی کے لیے مال زیادہ دیا جا رہا تھا، انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیا. منافقین لگے ہوئے تھے، کسی نے چند انصار کے کان میں کان بھر دی، جن کو تم نے پناہ دی، جگہ دی، اپنے مال میں سے حصہ دیا، آج تقسیم کا وقت آیا تو تم کو ہی محروم کر دیا. اس وقت بھی نہیں چھوڑے تو آنے والے دور میں کیا چھوڑیں گے میرے دوست. اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کا مسئلہ آیا، زکوٰۃ کے متعلق مصارف کو اللہ نے خود بیان فرمایا، نبی کے اوپر ذمہ داری نہیں چھوڑی. تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار سے کہا یہ لوگ مال لے جائیں لیکن میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، تمہیں مال چاہیے یا نبی چاہیے؟ تو اس وقت میں انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم کو تو نبی چاہیے. تو چنانچہ اس وقت میں ان کا دل خوش ہو گیا کہ نبی ہمارے ساتھ آ رہے، ہمیں مال کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے ایسے حضرات دنیا میں گزرے ہیں جو اپنے ذاتی مال پر بھی تھوڑا سا مسئلہ آ جائے امانت داری کا تو اس پر امانت داری کیسے کی جاتی ہے اس کو بھی بتا کر گئے. حضرت مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے اللہ والے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، اور ہمارے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں. مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان میں شادی بیاہ کا وقت آ چکا تھا تو شادی کے لیے اپنی مستورات کو لے کر سفر کرنا تھا. گھر کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، سواری کا انتظام کیا، اور پوری مستورات کے لیے مرد یہی تھے، محرم یہی تھے. تو چنانچہ اپنی مستورات کو لے کر رات کے وقت یا اس سے پہلے سواری کو لے کر نکل پڑے. چلتے چلتے درمیان میں ایک ویرانہ آ گیا جہاں ڈاکو لوگ اپنے اپنے بلوں میں چھپے ہوئے تھے. جیسے ہی سواری آگے آ گئی تو ان کو محسوس ہوا کہ آج ہمیں کچھ نہ کچھ مال لوٹنا ہے. سارے ڈاکو اکٹھا ہو گئے. حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ خواتین اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. تم لوگ مال چاہتے ہیں، ہم اپنے خواتین کے پاس جو جو زیورات ہیں وہ سارا کا سارا مال ہمیں تمہیں دیں. ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور ان کے پردے کا لحاظ رکھو. تمہیں مال چاہیے، ہم مال دے دیں. پر بغیر کسی حجت کے محنت کے مال آ رہا ہے. خوش ہو گئے لوگ، ڈاکو لوگ، فوراً عورتوں کے پاس جا کر حضرت مفتی لطف اللہ صاحب نے کہا جو جو تمہارے پاس زیورات ہیں وہ سب نکال کر دے دو. میں نے وعدہ کیا ہے ڈاکوؤں سے کہ تمہارا مال تمہیں پہنچائیں گے اور تمہاری عزت کے بدلے میں، تمہاری جان کے بدلے میں. تو عورتیں بھی نیک تھیں، چنانچہ اپنے اپنے زیورات نکال کر پورا ایک پوٹلی میں لپیٹ کر حوالے کر دی اور اس کو لے جا کر جو ڈاکوؤں کا بڑا تھا حوالے کر. خوش ہو گئے. اس کے بعد یہ اپنے سفر کے لیے نکل پڑے. تھوڑی دور پار نہیں ہوئے تھے، ایک بچی کے کان یا ہاتھ کی انگوٹھی چھلا رہ گیا تھا. نظر پڑی تو فوراً سواری کو رکایا اور کہنے لگے ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پورا کا پورا مال دینے کا ان کو،
لیکن ہمارے بچی کے ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی چھلا باقی رہ گیا، چنانچہ اگر اس کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہم وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ چھلا نکالا گیا، حضرت دوڑے دوڑے ان ڈاکوؤں کے پاس پہنچے تو دیکھ کر کہنے لگے کوئی آ رہا ہے، شاید ہمیں مارنے آ رہا ہے۔ قریب پہنچے تو یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے میاں ہیں، بڑے میاں رو رہے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ ڈاکو کا گریبان پکڑ کر اس کے گریبان میں سر ڈال کر کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا پورا مال دینے کا، لیکن یہ چیز باقی رہ گئی، ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کی التجا کر رہے ہیں، اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، اس کی دل کا اندھیرا بدل چکا، روشنی اس میں داخل ہو گئی، اور فوراً کہنے لگا بڑے میاں میں بھی مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، لیکن آج میں دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کا مال لوٹتا ہوں، اس پر بسیرا کرتا ہوں، کل میری اگر آنکھ بند ہو جائے گی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے بڑے میاں توبہ کا کوئی راستہ ہے، اس کی کوئی شکل ہے تو بتا دو، میں توبہ کر دوں گا، اور یہ جتنا مال ہم نے تم سے لوٹا ہے یہ پورا کا پورا مال لے جا۔ ایک چیز کی امانت داری پر کتنا بڑا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، وہ توبہ کرنے والا ہو گیا، اپنی پچھلی زندگی کو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑانے والا بن گیا۔ میرے دوستو، اس لیے اپنی زندگیوں کا رخ بدلنا، کب تک دھوکے کی زندگی گزارو گے؟ اس لیے کہ دنیا یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہاں دھوکے سے زندگی نہ گزارنے بلکہ اللہ نے ہمیں امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، صداقت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ ایک وعدے کی بنیاد پر کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں اللہ رب العزت اعلان فرمائے این الصادقون، کہاں ہے سچ بولنے والے لوگ؟ این الصادقون، یہ نہیں کہیں گے این العلماء، این الکفار، این المجاہدین، یہ نہیں این المسلمون نہیں کہا جائے، بلکہ سب سے پہلا جملہ جو جنتیوں سے اللہ رب العزت خطاب کر کے کہے گا این الصادقون، سچ بولنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہوتا ہے دھوکہ نہیں دیتا، مال ایک بتا کر ایک نہیں کرتا، ایسا سچا تاجر اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا درجہ ہے سچے تاجر کا، نماز پڑھنے پر اسے یہ اجر نہیں مل رہا ہے، نوافل کی کثرت پر اجر نہیں مل رہا ہے، صدقہ خیرات پر اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تیرا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، تیرا حشر فلاں کے ساتھ ہوگا۔ تھوڑا تجارت تو کرتا ہے لیکن تیری تجارت میں سچائی ہے، تیرا حشر نبی کے ساتھ، تیرا حشر صدیقین کے ساتھ۔ تو اس چیز کی آج کے معاشرے میں بہت کمی ہے، جس کمی کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، محبتیں ختم ہو گئی، الفتیں ختم ہو گئی، ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صرف اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آدمی معاملات میں صحیح نہیں، اس کا مال آیا لے لیا، اس کا مال آیا لے لیا۔ اسی لیے فرمایا جو باپ ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے جب معاملات کا مسئلہ آئے تو ایسی صورت میں صفائی کرنا چاہیے،
اکثر و بیشتر میں نے گزشتہ بھی کہا یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہوتا ہے، باپ اس کو اپنے تجارت کاروبار میں اس کو لگا لیتا ہے، اب یہ محنت کرتا ہے، باپ کا اچانک انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے پورے مال پر قابض ہو جاتا ہے۔ اب بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو گئے، اب ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کو دینے والا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی جھگڑ پڑے، اب اس کی محنت تھی بڑے بھائی کی جس کی وجہ سے کاروبار میں ترقی ہوئی، ایک دکان کی جگہ دوسرا دکان، ایک مکان کی جگہ دوسرا مکان، یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ اب آنے کے بعد سب لوگ کہنے لگے بھائی بہن سب ہم کو پورا کا پورا حصہ دینا چاہیے۔ وہ بڑا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ کی، مجھے تھوڑا زیادہ دو، تو اس وقت میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب معلوم ہوتا ہے یہ ظلم ہے۔ یہ ساری صورتیں اس وقت پیش آتی ہیں ہم نے طریقہ سیکھا نہیں، ہم نے معلومات کی نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ ہاں ہر چیز کے متعلق ہم جان سکتے ہیں، مکان بنانا ہے تو فوراً انجینئر کو تلاش کرو اور فلاں اس کو تلاش کرو، ساری چیزیں تحقیق کر کے اس کی خوبصورتی، اس کے ڈیزائن، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اور یہ چھوڑ کر جانے والی چیز ہے، دوسروں پر مصیبت بننے والی چیز ہے، اور تمہاری قبر میں بھی مصیبت بننے والی چیز ہے، اس کو جانتے نہیں، اس کو پہچانتے نہیں، اس کا علم سیکھتے نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی، اور مسلمان آپس میں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی رہیں گے، آئے ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں محافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کر لیں۔